سیرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، چیپٹر 7.3c، غزوہ حمراء الاسد۔ گو قریش کو جنگ احد کے آخر میں پتہ چل گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے مکہ کی طرف سفر شروع کر دیا اور مدینے سے 36 میل روحہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اکرمہ بن ابو جہل نے کہا کہ ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے، یعنی نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں، وہ مقصد حاصل نہیں ہوا، اور ہم نے عورتوں کے دل بھی نہیں جیتے، اس لیے ہمیں واپس لوٹ کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہیے۔ لیکن صفوان بن امیہ اور دوسرے سرداروں نے کہا کہ مدینے کے لوگ غصے سے بھرے ہوئے ہیں اور وہ بقیہ، اوس اور خزرج کے ساتھ مل کر ہمیں شکست دے سکتے ہیں، بس واپس مکہ ہی جانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دور اندیشی کے تحت 16 شوال کو صبح کے وقت اعلان فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے ایک دستہ چاہیے، لیکن اس میں صرف وہ لوگ شامل ہوں جو احد کی جنگ میں شامل تھے۔ اس طرح 70 مجاہدین تیار ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں دشمن کے تعاقب کے لیے روانہ کیا، اور وہ مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد پہنچ کر خیمہ زن ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فوجی دستے کی تعریف سورۃ آل عمران میں کی۔ سورۃ آل عمران آیت 172۔ جن لوگوں نے اللہ اور رسول کا کفار کے تعاقب کے لیے حکم مانا، اس کے بعد کہ ان کو ابھی تازہ زخم لگا تھا، ان لوگوں میں جو نیک اور متقی ہیں، در حقیقت سب ہی ایسے نیک، سب ہی نیک اور متقی ہیں، ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر کو یہ آیت پڑھ کر سنائی اور کہا، اس میں تمہارے دونوں باپ یعنی حضرت زبیر بن عوام اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ اس بات کا کافی زیادہ امکان تھا کہ مشرکین پلٹ کر مدینہ پر حملہ کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تدبیر کی۔ معبد بن ابی معبد خزاعی ایک معمر اور معزز مشرک تھا۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افسوس کیا کہ کفار نے آپ اور آپ کے ساتھیوں کو بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہمدردی کا جذبہ دیکھ کر اسے فرمایا کہ وہ ابو سفیان کے پاس جا کر اس کی حوصلہ شکنی کرے، کہ وہ ابو سفیان کے پاس جا کر اس کی حوصلہ شکنی کرے۔ معبد نے ابو سفیان سے ملاقات کی۔ ابو سفیان نے اس سے پوچھا کہ تمہاری کیا نصیحت ہے؟ معبد نے وہی بات کہی جو صفوان بن امیہ نے کہی تھی۔ اس سے قریش کے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان پر رعب طاری ہو گیا، اور انہوں نے مکے کی جانب اپنا سفر جاری رکھا۔ اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 151 میں فرماتے ہیں، ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے تاکہ وہ جنگ احد کے بعد واپس پلٹ کر مدینہ منورہ پر حملہ آور نہ ہوں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک بناتے ہیں جن کی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری،
اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے۔ راستے میں مشرکین کی قبیلہ عبد القیس کے ایک قافلہ سے ملاقات ہوئی، تو ابو سفیان نے اعصابی جنگ کے طور پر ان سے کہا کہ میرا یہ پیغام حضرت محمد کو پہنچا دو کہ ہم ان کو اور ان کے ساتھیوں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے دوبارہ پلٹ کر حملہ کرنے والے ہیں۔ جب یہ قافلہ ہمراہ الاسد پہنچا تو انہوں نے ابو سفیان کا پیغام پہنچا دیا، لیکن اس سے مسلمانوں کے ایمان میں اور اضافہ ہوا۔ سورہ آل عمران آیت 173 and 174۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان مخلص لوگوں کو بعض لوگوں نے کہا کہ اہل مکہ نے تمہارے مقابلے کے لیے بڑا سامان جمع کیا ہے، پس ان سے ڈرو۔ تو اس خبر نے ان کے جوش ایمان کو اور زیادہ کر دیا، اور انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ خوب کارساز ہے۔ پس یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل سے یعنی ثواب اور نفع تجارت سے لوٹے، اور انہیں کوئی برائی نہ پہنچی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کی پیروی کی، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے۔ پس مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے پر 3 انعام ملے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی بجائے واپس مکہ لوٹ گئے۔ نمبر 2، ان مسلمانوں کو ہمراہ الاسد کے بازار میں تجارت سے بہت منافع ملا۔ نمبر 3، ان مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی نصیب ہوئی۔ اسلامی دستہ 3 دن حمر الاسد رہ کر واپس مدینہ آ گیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔